نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ معزز مہمان خصوصی، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن راجہ شاداب سکندر ایڈوکیٹ صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما تمام معززین، پنڈال میں بیٹھے شرکاء، میزبان حضرات، السلام علیکم۔ میں فردن نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کیونکہ قبل ازیں چیئرمین راجہ محمود خان نے بڑی خوبصورت تقریر کرتے ہوئے تقریباً سب کے نام لیے ہیں، شاداب صاحب بھی لیں گے، تو میں انہی کی تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں وہ ادا کر کے آپ لوگوں کے اس استقبال کی تعریف کر سکوں۔ آج آپ یقین جانیں کہ میں پچھلے عرصے سے میں بڑا مغرور ہو گیا تھا۔ آج آپ کے فنکشن نے میری بولتی بند کر دی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ بنڈلی میں سب سے بڑا فنکشن ہے، بعد میں کٹیڑا میں بڑا فنکشن میں نے فیل کیا، پھر دھڑے میں دیکھا وہ بھی بڑا فنکشن، رات کو کھجورہ ٹک کالونی میں فنکشن تھا وہ بڑا تھا، اور میں نے آخری اس فنکشن کی بڑی تعریف کی کہ اتنا خوبصورت فنکشن ہے، لیکن نہیں، آپ لوگوں نے اتنا خوبصورت فنکشن کر کے تمام فنکشن جو ہیں ان سے نمبر لے لیے ہیں۔ میں اس پر کرزائی کے لوگوں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، کرزائی کے نوجوانوں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں یہاں پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ جو گلے شکوے آپ کر رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ جو گلے شکوے میں آج سن رہا ہوں یہ پچھلے 15 سال 20 سال سے میں کر رہا تھا۔ جو راجہ ظفر اللہ خان صاحب نے اپنی تقریر کے دوران راجہ نثار احمد خان صاحب کی جو تعریف کی، وہ میں تعریفیں ان کی بے شمار مرتبہ کر چکا ہوں، اور میں انہیں کمینہ ترین انسان کا میں نے بھی لقب دیا تھا۔ مجھے میرا عزیز یہاں پہ بیٹھا ہوا اسٹیج پر راجہ نزاکت حسین، یہاں پنڈال میں ہیں راجہ اعجاز سلیم اور راجہ واجد، متعدد دیگر لوگوں نے بھی کہا کہ یار آپ تھوڑی سختی کرتے ہیں، لیکن مجھے آپ بتائیں، آپ فیصلہ کریں کہ اگر آپ کمینے کو کمینہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے، کیا نام دیں گے؟ بھائی، جو آدمی راجہ اقبال سکندر اور شاداب خان کے گھر میں پہلے دن 1985 سے کمپین شروع کرتا ہے، وہ مرکزی دفتر ہوتا ہے، وہاں تمام لوازمات مکمل ہوتے ہیں، رات کو 12 بجے وہ وہاں آتا ہے تو اس کو کھانا ملتا ہے اور لیٹنے کے لیے جگہ ملتی ہے، تو جب وہ کمینگی کرے گا تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کمینہ کہیں گے، یقیناً کمینہ کہیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1983 میں نے فرسٹ ٹائم ڈسٹرکٹ کونسلر کا الیکشن لڑا، تو یہ اس خاندان کے خلاف لڑا، راجہ شاداب سکندر کے والد کے مقابلے میں نے الیکشن لڑا۔ سیکنڈ ٹائم 1991 میں نے الیکشن لڑا
تو اسی خاندان کے مقابلے میں الیکشن لڑا. تو آپ یہ بتائیں کہ جب کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو اس انسان کی اوقات کا اس وقت پتہ چلتا ہے. تو آپ یقین جانیں میں نے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا تو میں آج اس سٹیج پر آپ لوگوں کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم میں نے ایسے خاندانی لوگ اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھے. میں 1975 میں ابوظہبی گیا تھا. میں 5 سال سفارت کر رہا ہوں. بے شمار لوگوں کو پتہ بھی ہوگا, بے شمار نہیں جانتے ہوں گے. میں نے یہاں کا 2 دفعہ ڈسٹرکٹ کونسلر کا الیکشن لڑا. میں انگلینڈ میں 27-28 سال سے ہوں اور وہاں پہ میں جرنلسٹ ہوں. میں رپورٹر رہا ہوں اور 2012 میں وہاں پہ ڈیلی اوصاف لندن UK کا ایڈیٹر بن گیا. میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس پوری لائف میں آپ یہ دیکھیں کہ پبلک ڈیلنگ میں نے کی ہے. اگر میں نے یہاں سیاست کی تو وہ بھی پبلک ڈیلنگ, میں نے سفارت کاری کی تو وہاں بھی پبلک ڈیلنگ, اور میں نے جرنلسٹ کا جو کام کیا صحافت میں وہاں بھی پبلک ڈیلنگ. لیکن میں نے اپنی پوری لائف میں راجہ نثار احمد خان صاحب جیسا کمینہ آدمی نہیں دیکھا ہے. اور جو ان کا بیٹا امیدوار ہے اس کو تو میں زیر بحث ہی نہیں لانا چاہتا کہ ایک راجہ نثار احمد خان کا بیٹا وہ کیسا ہوگا. وہ اپنے باپ سے بدتر آدمی ہے. وہ جو یہ نوجوان جو ابھی باتیں کر رہے تھے, ان کو پتہ ہے کہ اس کی ڈیلنگ جو ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے کہ اس کی ڈیلنگ کیسی ہے, کیسی تھی. اس کی گردن میں سریا پڑا ہوا تھا. وہ ابھی تو یار بنا ہی نہیں تھا. ابھی تو اس نے 5 سال اپنے باپ کے اختیارات کو استعمال کیا. وہ تو اس قابل ہی ابھی نہیں ہوا ہے. اگر خدا نہ خواستہ قیامت آ جائے تو وہ MLA بن جائے. قیامت آئے گی تو بنے گا, ایسے ویسے نہیں وہ بن سکتا. لیکن قیامت آنے میں بھی دیر نہیں لگتی ہے. تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا آدمی ہوگا جو پچھلے 5 سال MLA نہیں تھا تو اس کے گردن میں سریا تھا. تو اگر وہ ایسا آدمی MLA بن جائے تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی. تو اسی پر مجھے وہ مشاہد اللہ خان, ابھی ظفر اللہ خان صاحب کہہ رہے تھے, مشاہد اللہ خان بار بار چیخ کر ایسے لوگوں کے لیے وہ شعر پڑھتا تھا کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. کتنے کمبخت ہیں یہ غبارے, ذرا سی پھونک سے پھول جاتے ہیں. تو وہ بھی اچھا, آپ یقین جانیں کہ خدا کی قسم کمیونٹی کی اس حد تک یہ پہنچ گئے. آپ کل کی بات کر رہے ہیں, کل کی تقریر جو ہے وہ بچے جس نے سنی ہے وہ ان پر لعنت بھیج رہا ہے. وہ کیوں بھیج رہا ہے, اس کی وجہ ہے. آپ یقین جانیں میں الفن کہتا ہوں, میں ان لوگوں کے ساتھ چلا ہوں نا. جب کسی کے مخالف آپ امیدوار بنے تو پھر کسی کا پتہ چلتا ہے. میں ان کے گھر میرا بہت آنا چاہتا ہوں. الیکشن لڑنے کے باوجود ان کے ساتھ میرا بھائیوں جیسا گھر جیسا فیملی کا میں ان کا حصہ ہوں. میں نے ان کو بڑی قریب سے دیکھا ہے. یہ دکانداروں کی بات کرتے ہیں کہ جب وہ دکاندار, کئی بار ایسا ہوا ہے کہ دکاندار نے 10,000 کرایہ دینا ہے تو اس کے پاس 8,000 ہے, تو 8,000 انہوں نے لیا لیکن انہوں نے گنا نہیں ہے, کبھی نہیں گنا, جیب میں ڈال دیا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہو یار کہ بھائی وہ دکانداروں کو زبردستی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور پھر بے شمار خانہ بدوشوں کو آپ نے جگہ دی. وہ مجھے یہاں سے بھی کچھ خانہ بدوش ہیں جن کو آپ نے جگہ دی. وہ مجھے یہ لطیفہ یاد آ گیا, بلکہ وہ لطیفہ نہیں ہے, سچی بات ہے. وہ یہ جو باز ہوتا ہے, یہ باز اس کی بہت دور تک نظر کام کرتی ہے. تو وہ آسمان کی بلندیوں پر دیکھ رہا ہے کہ ایک جنگل میں ایک بکری جو ہے
اس کو شیر جو ہے وہ بکری کی خدمت کر رہا ہے. وہ حیران ہوا کہ یار یہ بکری جو ہے یہ تو شیر کا چارہ ہے, یہ تو شیر کھاتا ہے اسے, تو یہ شیر اس کی خدمت کر رہا ہے. تو وہ نیچے آیا تو بکری کو پوچھتا ہے کہ بھائی خوش بختے تم نے کیا کام کر دیا کہ آج شیر تمہاری خدمت کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ یہ شیر زخمی تھا تو میں نے اس کو دودھ پلایا تھا, اس نے یہ نیکی یاد رکھی تو آج میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور یہ میری خدمت کر رہا ہے. تو وہ اس باز کو بھی بڑا شوق پڑا کہ بھائی میں بھی آج کرتا ہوں کہیں پہ جا کر نیکی. تو وہ دیکھتا ہے کہ دریا کے کنارے ایک چوہا جو ہے وہ بھیگا پڑا ہے. اس نے اس چوہے کو اٹھایا اور اپنی بغل میں دے دیا, اور چوہا جب گرم ہوا تو اس نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا. اس نے اس کے پر کو کاٹنا شروع کر دیا. جب ایک پر اس کا کٹ گیا تو وہ جنگل میں بس پر کے بغیر تو وہ نہیں اڑ سکتا تھا. تو وہ ایسے ایک پر سے ایسے کر رہا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ یار یہ باز جو ہوتے ہیں یہ تو آسمانوں پر پھرتے ہیں, تم یہاں کیا یہ ایک پر کو لیے ایسے کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نیکی کا مارا ہوا ہوں. خیر 2-3 مہینے کے بعد جب اس کے پر جو دوبارہ اگ گئے, جب وہ پر اس کے لگ گیا دوبارہ, تو وہ اسی بکری کے پاس گیا. تو اس نے کہا کہ بدبختے تو نے مجھے اچھی صلاح دی تھی, میں نے یہ کام کیا اور میری نیکی کا صلہ یہ ملا کہ 3 مہینے پورے میں جنگل میں جناب اللہ وہ کیڑے مکوڑے چنتا رہا. تو اس نے کہا کہ تم نے نسل دیکھ کر نیکی نہیں کی ہے, جب بھی نیکی کرو تو نسل دیکھ کر کرو. شاداب صاحب یہ نسلی لوگ ہیں, ان کا استقبال, ان کا دیکھنا, ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ نسلی لوگ ہیں. اس پہچان کو آپ نے رکھنا ہے, اور جن لوگوں کی آپ نے نسل دیکھے بغیر خدمت کی ہے آئندہ محتاط ہونا پڑے گا. میں چونکہ تقریر کو مزید طوالت نہیں دینا چاہتا, چونکہ شاداب صاحب نے تقریر کرنی ہے تو اتفاق سے متعدد مقامات پر شاداب صاحب سے پہلے میرا وقت ہوتا ہے, مجھے ٹائم دیتے ہیں, یہ ان کا بڑا پن ہے, خلوص ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں شاداب صاحب کے اور آپ کے درمیان حائل رہوں. ابھی چونکہ واجد صاحب نے کہا تھا کہ وہ پہاڑی کا پوٹواری والا شعر جو ہے وہ آپ پیش کریں. یہ ویسے میں بہت دفعہ پیش کر چکا ہوں, اس کی کو قدر و قیمت اب کم ہوتی جا رہی ہے, لیکن چلو کرجائی والوں کو تو نہیں سنایا تھا نا, وہ سنا لیتے ہیں. میرا ایک دوست ہے انگلینڈ میں ہوتا ہے, آذر کاربلائی, اس نے ایک شعر لکھا ہوا ہے. تو میں نے یہ شعر جو ہے راجہ نثار احمد خان کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے, اس لیے پیش کرتا ہوں. آذر کاربلائی کہتا ہے کہ کیا پوچھنا ہے کیا دساں پاپا, کیا پوچھنا ہے کیا دساں پاپا, غمنیاں چڑیاں کساں پاپا, لسے کو دولت آئی ہر کوئی آخر کساں پاپا. راجہ نثار جی رونا بھی مشکل ہے, تو آنے ہساں پاپا.